نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. سوچ میں یہ رہی تھی کہ کتنا ہم لوگ آج کل یہ سن رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو نیند نہیں اچھی آتی کئی دفعہ اور کمفرٹ نہیں ہوتا. اور پھر یہ الحمدللہ حسن المسلم میں یہ حسن المسلم کا جو ایپ ہے اس میں مارننگ ایوننگ والی جو دعاز ہیں آپ اس پہ کلک کیجئے. پھر آپ چلے جائیے اس میں چوتھے نمبر پر ہے ریممبرنس بیفور سلیپنگ، نیند سے پہلے کی دعائیں، ٹھیک ہے، یا سونے سے پہلے کی دعائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیزیں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنے بستر پر لیٹتے تھے رات کے وقت، تو وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے، ساتھ جوڑ لیا کرتے تھے اور ان پر پھونکتے تھے اور ہلکی سی جیسے تھو تھو کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے سپٹ تھوڑی سی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر آخری 3 سورتیں پڑھتے تھے قرآن پاک کی، اور اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک ان کے ہاتھ جا سکتے تھے، چہرے پر، سر پر، پھر جسم کے پورے حصوں پر، اور یہ عمل وہ 3 دفعہ دہراتے تھے. Why are these things important? ہیلتھ فزیکل ہے، ہیلتھ مینٹل ہے، ہیلتھ ایموشنل ہے، ہیلتھ اسپرچل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں آپ کی ساری طریقے کی ہیلتھ کو بہتر بنائیں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا آرڈر دیکھیں تو سب سے پہلے سورت اخلاص ہے، مگر سورت اخلاص ہے وہ آپ کو توحید کا پورا بتا رہی ہے، تو ایمان کا سب سے پہلے نا ری الائن کر لیا. پھر اس کے بعد سورت فلق، پورے دن میں کوئی نظر، کوئی چیز، اپنی ہی کوئی نظر اپنے آپ پہ، آج میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، آج کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آج میں بڑا ہیلدی فیل کر رہی ہوں، آج میں بہت فٹ فیل کر رہی ہوں، پتہ چلا رات کو پھونک نکلنا شروع ہو گئی. سورت فلق اپنی پروٹیکشن. پھر سورت ناس، ایکسٹرنل کی پروٹیکشن تو ہو گئی، انٹرنل کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ اندر شیطان کچھ دماغ میں ڈال رہا ہے. رمضان میں بہت فٹ تھی ایمان کے لحاظ سے، بہت اچھا سب جا رہا تھا، اگلے دن سے جو میں نے نیٹ فلکس پہ سیریز سٹارٹ کی ہے تو اس کے بعد وہ اینڈ ہی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اینی تھنگ، رمضان میں غیبت 0 تھی، یا چلو 10 پہ تھی، ابھی 70 پہ آ گئی ہے، 30 رہ گئی ہے، ٹھیک ہے. بڑی عید تک وہاں بھی پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ جو وس بار بار اندر خیالات ہے اس سے پروٹیکشن تھرائس ایوری نائٹ، اس کو روٹین بنائیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ میں آپ سب اس پہ عمل ریگولر کریں. کچھ کا ہی ہوگا کہ ہم اس میں سے کچھ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں. ٹرائی تو کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ہمیں انشاءاللہ کیا فائدہ ہوتا ہے، کہ نیکسٹ ٹائم ہم کہیں کہ اوکے لیٹس سی کہ اس ہفتے میں نے ریگولر کیا، چلے میں نے 5 دن کیا ہے تو کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے، مجھے ایکچولی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی دعا پہ چلیے جی. یہ 3 ہو گئے فل. اس کے بعد سلائڈ ڈاؤن کیجئے کہ اور کیا دعائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں آیت کے اینڈ تک،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمہارے لیے ایک حفاظت رہے گی اللہ کی طرف سے، اور کوئی بھی ڈیول، کوئی شیطان تمہیں صبح تک پریشان نہیں کر سکے گا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس کے بعد کا الحمدللہ آپ کو پتہ ہے lot of us already do it. اچھا میں جیسے اسمارٹ ایکٹ کر رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی حدیث، میں نے کہا میں عشاء میں ضرور پڑھ لیتی آمن الرسول، ٹھیک ہے، لیکن عشاء اور سونے کے بیچ میں کافی کچھ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ مینس وی گو بیک اینڈ ہم آمن الرسول جب ہم رات کے اذکار کریں، کین وی بلو اور دعاز آن دیز چلڈرن ہو آر ناٹ اراؤنڈ، کر لیجیے، سنت میں نہیں ہے، دور سے آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی حفاظت کے لیے کیجیے. دعا اسم ہے یا فعل ہے؟ ٹیکنیکلی تو اسم ہے، الدعا بھی کہہ سکتے ہیں نا، الدعاء مخ العبادہ، پر دعا کرنا کیا ہے؟ وہ ایک فعل ہے، اٹس اے ڈوئنگ ورڈ. یو ڈو دعا، یو میک دعا. توبہ اسم ہو سکتا ہے التوبہ، لیکن جب آپ کو توبہ کرنی ہے تو وہ کرنے کا کام ہو جاتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کو سکھا سکیں کہ اپنے لیے دعائیں کریں. یہ ایک رول ہو جاتا ہے نا مدرس کا، اور ماں کی دعا بہت لگتی ہے. باپ کی دعا کے بارے میں خاص کہا گیا، میں ہر دفعہ سوچتی ہوں حدیث میں باپ کی دعا کا کیوں کہا گیا، جبکہ دعائیں بہت زیادہ مائیں، ہماری سب کی ماؤں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہوں گی جتنی شاید اباؤں نے نہیں کی ہوں. شاید انکریج کرنے کے لیے اللہ نے قوام بنایا نا، تو یہ ہم گھر میں انہیں کہہ بھی سکتے ہیں دیکھیں آپ کی دعا نا بچوں کے لیے بڑا قبول ہوگی. یہ بہت پیاری ساتھی جو ہے انہوں نے ٹپ بھی دی تھی جی. بٹ دونوں کی دعا، والدین کی دعا بے شک بہت زیادہ ہے، اور آپ بالکل دعا کیجئے کہ مگر مسنون طریقہ یہ کہ زیادہ اپنے لیے کریں. اچھا ہمیں اتنا پیار ہے بچوں سے، میاں سے، امی ابا سے، ہم ساروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے کو تو پہلے ٹھیک کرو. میں نے بہت اچھی ابھی کوٹیشن پڑھی تھی، the best thing a parent can do for your children is heal yourself. Heal yourself first, because what you are, they are going to get it whether you like it or not. اپنے لیے دعائیں ضرور کیجیے اور ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا جو آمن الرسول سے لے کر آخر تک ہے سورۃ البقرہ کی آیات، آخری 2 آیات ہیں، یہ 2 آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. یہ پہلی دعا آئی جو کہ ذرا سی ڈفرنٹ ہے، جو ہم شاید اتنا کامنلی نہیں پڑھتے۔ اس میں بتایا گیا کہ جب کوئی بستر سے اٹھے اور پھر بستر پہ واپس آئے، اس کو اپنے کپڑے یا قمیض یا نائٹ جو بھی شرٹ ہے اس کے کونے سے بستر کو تھوڑا سا جھاڑ لے، سنت ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس بستر پر کیا ہوا ہے، کیا کوئی اور مخلوق ہے، کیا آپ کے دل میں وسوس ڈالنے کوئی آیا ہے، مے بی دس، تو اس کو جھاڑ لیں بستر کو، یہ سنت میں۔ اور پھر جب وہ لیٹ جائے، اور میں یہ پڑھ کے سوچی تھی کتنی دفعہ بندہ رات کو اٹھتا ہے، اب یہ ہم نے ساری دعائیں پڑھ لی، اب پانی پی لیا ہم نے 4 گلاس ڈنر کے بعد، اب ہم کئی دفعہ اٹھیں گے، تو اس لیے پھر یہ والی دعا پڑھ لیں، بسمی کا ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ In your name, my Lord، اللہ تعالیٰ آپ کے نام سے I lie down، میں لیٹتی ہوں، and in your name I rise، آپ کے ہی نام سے میں اٹھتی ہوں۔ So if you should take my soul then have mercy upon it۔ اتنا بندہ مومن تیار ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ میری جان یا میری روح لے لیں گے تو اس پر رحمت کیجئے، and if you should return my soul، اور اگر آپ میری روح واپس ڈالیں گے then protect it in the manner you do so with your righteous servants، تو پھر میری روح کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے گا جو آپ اپنے صالح بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کو اس چیز سے ضرور ریلیٹ کیجئے، سونے کو ایک طرح سے موت سے کمپیئر کیا گیا ہے نا، جو نوم کی حالت ہے، آپ کی روح کا یا کانشیسنس کا ایک حصہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ لے لیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انکا خلقت نفسی، اے اللہ آپ ہی نے میرے نفس کو یا روح کو یا مجھے کریٹ کیا ہے، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، اور آپ ہی اس کو لے جانے والے ہیں یا فوت کرنے والے ہیں، and you shall take its life۔ بندہ بار بار سوچے، ہر رات موت کی ایک طرح سے تیاری بھی ہے، اویئرنس بھی، مطلب مجھے پڑھ کے لگ رہا تھا بندہ تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ پڑ جاتا ہے جس طرح لوہے پہ زنگ پڑتا ہے، ہر گناہ کے ساتھ there's a black dot، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو کہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اچھا، موت کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے every night one is prepared with these du'as، وہی والی بات کہی جا رہی ہے، ان احییتہا فاحفظہا وان امتہا فاغفر لہا، اگر آپ میری روح کو زندہ رکھیں گے تو اس کی حفاظت فرمائیے، اور اگر آپ اسے لے لیں گے تو اس کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، بندہ اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرتا ہے، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں، یعنی میں یہ مانگ نہیں رہی کہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے while I'm sleeping، مگر اللہ سے عافیت کا سوال کر رہی ہوں۔ آگے چلیے، چھوٹی سی دعا ہے، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ اے اللہ میری حفاظت کیجئے جس دن سزا دی جائے گی، اس دن جس دن آپ کے بندوں کو دوبارہ جی اٹھایا جائے گا۔ او اللہ protect me from your punishment on the day your servants are resurrected۔ اگلی جو دعا ہے ہم سب کافی پڑھتے ہیں، چھوٹی سی ہے، سب سے چھوٹی ہے، اللهم باسمك أموت وأحيا۔ In your name Allah I live، او اللہ I live and I die، اے رب میں آپ کے نام سے مرتی ہوں اور جیتی ہوں۔ پھر یہ بھی سنت میں ہے کہ سونے سے پہلے، فرض نماز کے بعد تو ہے ہی، لیکن یہ جو 33 دفعہ والی تسبیح ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ضرور پڑھیے۔
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. یہ جو دعا ہے اس میں اللہ کی اتنی تعریف بیان کی گئی اور اتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی. او اللہ, Lord of the seven heavens and the exalted throne, our Lord and Lord of all things, splitter of the seed and the date stone, revealer of the Taurat and the Injil and the Furqan. Furqan سے مراد ظاہر ہے یہاں پر قرآن پاک ہے. I take refuge in you from the evil of all things you shall seize by the forelock. Oh Allah, you are the first, so there's nothing before you, and you are the last, so there's nothing after you. You are الظاہر, یعنی آپ چیزوں کو ظاہر کرنے والے ہیں اور آپ خود بھی ظاہر ہیں. So there is nothing above you and you are al-batin, so there is nothing closer than you. اللہ تعالیٰ کی دونوں اپوزٹ تعریفیں بیان کی گئی. Settle our debt for us. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے دین میں اتنا زیادہ اہم ہے کہ قرضے نہ ہو, کہ سونے کی دعاؤں میں ایک دعا رکھی گئی ہے, اللہ تعالیٰ جو قرضے ہیں وہ ادا ہو, ہمارے قرضے ختم کر دے. And spare us from poverty, اور ہمیں غربت سے بھی بچا لے. دیکھیے مومن یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پاس کمفرٹیبل لائف نہ ہو, تو غربت سے بچنے کی, فقر سے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اس کی دعا مانگی جا رہی ہے. اگلی دعا کی طرف چلیے. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللہ تعالیٰ تمام تعریف آپ کے لیے ہے, اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور اس نے ہمیں پلایا, اور وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اس نے آوانا, اس نے ہمیں چھت عطا کی, شیلٹر عطا کیا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے for how many have none to suffice them or shelter them. کتنے ہی ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے جو ان کے لیے کافی ہو, اور ان کے پاس چھت نہیں. بندہ سونے سے پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے. وہ جو گھر کی 10 کمپلینز آ رہی ہوتی ہے نا, دس از موونگ ٹورڈز این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. اے سی کا ریموٹ ایسا ہے کہ جب تک میں اٹھ کے قریب نہ جاؤں وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی کانسٹنٹ, ہم حدیث القلب ہے نا, اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, کمپلین 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 کمپلین. یہ شکر گزاری سکھا رہی ہے آیت. پنکھا چل رہا ہے الحمدللہ, بندہ یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ چھت کتنوں کے پاس نہیں, کتنوں کے پاس سہارا نہیں ہے, یار اب تیرا شکر ہے. تو شکر کی کیفیت کے ساتھ بندہ سوئے. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. او اللہ, knower of the seen and the unseen, مطلب آپ جانتے ہیں جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے. Creator of the heavens and the earth, Lord and sovereign of all things, I bear witness that none has the right to be worshipped except you. آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. میں آپ میں پناہ چاہتی ہوں. I take refuge in you from the evil of my soul.
میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. سبحان اللہ. اینڈ فرام کمیٹنگ رانگ اگینسٹ مائی سول. میں اچھا بیچ میں شرک کی بھی بات کی گئی ہے. جو بھی شیطان کی طرف سے شرک ہو یا کوئی نقصان ہو، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ میں اپنے نفس کو کوئی نقصان پہنچاؤں. میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں میں کسی اور مومن کو بھی نقصان پہنچاؤں. اپنے نفس کو بھی ہم کئی دفعہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں by not taking care of it, by not being close enough to Allah subhanahu wa ta'ala, by not being grateful. یاد رکھیں gratitude اب مجھے ہی فائدہ دے گا. کسی کو معاف کر دینا مجھے ہی فائدہ دے گا. کسی کی غیبت نہ کرنا مجھے ہی فائدہ دے گا. قرآن سے کنیکٹڈ رہنا مجھے ہی فائدہ دے گا. یہ ساری دعائیں مجھے ہی فائدہ دیں گی. جب ہم یہ سب نہیں کریں تو ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر کئی دفعہ we are unkind to ourselves. We don't take care of our bodies. یہ اتنا بچپن سے سنا ہے اللہ کی امانت ہے جسم. اب آپ دیکھیں بندہ یہ سارا دیکھ رہا ہے کہ سونے سے پہلے کہ شاید آج ٹائم ہو. اب بندہ اگر کوئی بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھے تمہیں جسم رہنے کے لیے یہ گھر دیا اتنا عرصہ، ہاؤ ڈڈ یو ٹیک کیئر آف یور باڈی؟ ہاؤ ڈڈ یو ٹیک کیئر آف یور سول؟ ہاؤ ڈڈ یو ٹیک کیئر آف یور مائنڈ اینڈ یور ہارٹ؟ بندہ کہ بس میں تو بس چل رہی تھی، ایسے ہی چل رہی تھی. تو قرآن پڑھنے والا شخص اور نہ پڑھنے والا شخص فرق ہوتا ہے. اس کا اپنے ساتھ ایٹیٹیوڈ فرق ہوتا ہے. اپنا آپ بھی امانت ہے، دوسروں کے ساتھ رشتے بھی امانت ہے. اٹس اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ آف. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك ونبيك الذي أرسلت. بہت پیاری دعا ہے اور اس میں بڑی ڈیپ باتیں ہیں. اللہم اسلمت نفسی، اے اللہ میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں. اسلمت، ٹھیک ہے، اسلمت لرب العالمین. اسلمت نفسی الیک، آپ کو دے دیا میں نے. وفوضت امری الیک، ایسے یہ پڑھ کے لگتا ہے بندہ ایزی ہو گیا. ہاں، بیکاز واٹ ڈز اٹ مین اینڈ آئی انٹرسٹ مائی افیئر انٹو یو. جو معاملات ہیں یار میں نے آپ کے حوالے کیے. میں کیا، میری اوقات کیا، میرا کنٹرول کیا. دس fallacy and this thing we tell ourselves that we are in control. مجھے یاد ہے استاذہ جو میری، انہوں نے بالکل شروع میں قرآن میں پڑھا رہی تھی تو بڑی اچھی ایک مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ بندے کا حال ایسے جیسے اینیملز ان سفاری. سفاری میں جانوروں کو لگتا ہے وہ آزاد ہے، وہ ہوتے ہواتے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایکچولی اس کے اندر ہے، بٹ انہیں کیونکہ گنجائش دے دی ہے بھاگو دوڑو جو کرو جو کرو، وہ سمجھ رہی میں آزاد ہوں. یہاں پہ بندہ کہہ رہا ہے یار اب میں نے تیرے حوالے اپنا معاملہ کیا. ٹھیک ہے، تو اگر سوتے ہوئے کوئی نیگیٹیوٹی، کئی دفعہ لیٹتے ہیں نا اور آج اس نے یہ بولا، یہ بات ہوئی، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے حوالے معاملہ کیا تو تھوڑی سی آپ کو ریلیکسیشن ہو گئی کہ یار اب تیرے حوالے، پھر آگے کی دعاؤں سے اور زیادہ ریلیکسیشن. وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ and I turn my face towards you. میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا. یار اب چہرہ یہ نہیں اب یہاں کہا جا رہا کہ ڈائریکشن کیا، وہ تو سونے کی، ابھی ہم سنتوں کی بات نہیں کرے کہ کس طرف لیٹ کے سونا چاہیے. سوتے میں آپ کروٹ بھی بدلیں گے تھرو آؤٹ، ایک طرف تو نہیں چہرہ رہے گا. پھر یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ میں نے اپنا ڈائریکشن آپ کی طرف کیا. آپ کا چہرہ جہاں ہے آپ کا ڈائریکشن وہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا ڈائریکشن زندگی کا آپ کی طرف کر لیا. وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ and I totally rely on you. پوری آپ کے اوپر میری ریلائنس ہے. رغبتاً ورحبتاً الیک، اتنی خوبصورت دعا ہے. In hope and fear of you. رغبہ
رغبت اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا، چاہ ہے کسی چیز کی، میری چاہ یا رب آپ کی طرف ہے، اور رہبہ خوف بھی آپ ہی کا ہے. سبحان اللہ. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. یہ کسی کو سورۃ التوبہ کی وہ خوبصورت ترین حصہ یاد ہے، 3 صحابیوں والا، ٹھیک ہے، جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ سچے صحابی تھے لیکن وہ جنگ پہ وقت پہ نہیں پہنچے تھے. یہ سارا قصہ آپ کو بتایا گیا. جب ساری سوسائٹی نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں سکھانے کے لیے، یاد رکھیں یہ بہت سچے صحابہ تھے، انہیں ان سے بائیکاٹ کر لیا. اللہ سے بچ کر جانے والی جائے پناہ کوئی نہیں ہے مگر اسی کے اسی کے پاس. وہی بات روز رات ہم سے کہلوائی جا رہی ہے. وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یہ بڑا سمپل ہے عربک میں کہ میں ایمان لائی آپ کی کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہے، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو آپ نے بھیجا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سب دعائیں پڑھنے کے بعد باری آ گئی تو آپ فطرت پہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ فطرت سلیم ہے، فطرت پہ آپ کی، اللہ نہ کرے آپ سے مراد ہے کوئی بھی ہم میں سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیا چانسز ہیں کہ کون سی دعائیں ہمیں یاد رہیں گی؟ یہ اپنے آپ سے سوال ضرور کریں. بیمار ہو، آپ نے دیکھو اگر ایون بیماری چھوڑیں، ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے، پیچھے سے ایک پٹاخہ بجا، کئی دفعہ گلی میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، وہ پتا چلا ٹینکر کا ٹائر ہے، کوئی اور چیز. واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز آؤٹ آف یور ماؤتھ؟ جو چیز میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں نا وہی نکلے گی منہ سے. اور آپ دیکھیں گے ہم میں سے اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ آن لائن اتنے ساتھی، ہر ایک کے منہ سے الگ چیز نکلے گی. کسی کے منہ سے اللہ اکبر نکلے گا، کسی کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے گا، کسی کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا، ہر ایک کا الگ. بٹ ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کسی فارم میں نکل رہا ہے. اب آپ کئی لوگوں کا دیکھتے ہوں گے کہ ان کو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے پیاروں کو نصیب فرمائے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا. وہ بندہ بہت پڑھتا رہا ہے تو اس نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم وہ وی آر سو مارولنگ جو پچھلے گزر گئے لوگ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ انہیں تو نصیب، الحمدللہ انہیں نصیب ہوا. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہے؟ قد خلت، ڈن، ٹھیک ہے. اور شکر الحمدللہ اگر ہمارے کسی پیارے کو نصیب ہوا، ہمارے والدین، شکر الحمدللہ. آپ کے لیے وہ رول ماڈل بن کے گئے. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کب آئے گی قیامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اٹس دیٹ میٹر آف فیکٹ. سو ہم سب کو اپنی تیاری کرنی، اور انشاءاللہ جو یہ رات کی دعائیں ہیں یہ انشاءاللہ تیاری کے اسباب میں سے ایک سبب بنتی. اسی ایپ میں کہ آپ جب تک یاد کریں، آپ سن کے یاد کریں تاکہ آپ صحیح یاد کریں. سبحان اللہ بالکل صحیح پڑھا گیا ہے اس میں. بٹ ڈو دی انٹینشن کہ یہ سننے سے ہم آگے جائیں گے. تھوڑا سا خطرہ یہ ہو رہا ہے آج کے دور میں کہ دیکھیں ایک ایکٹیو ایکٹیویٹی ہے اور ایک پیسو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، یہ یاد کرنے کے لیے انٹینشن ہونی چاہیے کہ ابھی ہمیں یاد، جیسے وہ کہہ رہی ہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہے، بہت تھکے ہوئے، اس دن آپ نے سن لیا، اس کو نارم نہ بنائیں. مثلا آپ یہی سن رہے ہیں سورہ کہف آج چلتے پھرتے میں نے سن لی، ویری گڈ، واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ میں نے گھر میں لگا دی، ویری گڈ، شاباش. دس از اے میگنیفائڈ ورژن آف کالنگ قاری صاحب کے گھر میں وہ پڑھ. آپ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے جس شیطان کو بھگانا چاہ رہے وہ یہی ہو. تو ہمیں خود بھی پڑھنے کی عادت ایفرٹ کی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے ہم اپنے نفس کو ٹرین کریں گے، لسننگ لسننگ لسننگ، اینڈ انشاءاللہ اس سے دعائیں پھر ہماری مستقل ہوتی جائیں گی. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، بسم اللہ جی. مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مطلب یہ تو میکسیمم دعائیں ہیں لیکن کئی دفعہ ایسے منیمم. منیمم ہے. اچھا
میرا سوال وہی تھا کہ یہ ہم اتنی دعائیں تو مجھے لگتا ہے میں اپنے اوپر رکھ کے پڑھنا یعنی شاید ابتدا کریں تو اس کو کس طرح سے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. ماشاء کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے ہوں لیکن آپ شاید اتنی زیادہ دعائیں میرے حساب سے نہیں پڑھ پاتے تو اس کو کس طریقے سے پھر اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے ارم کا. وہ کہہ رہی ہیں ہم روٹین کا حصہ کیسے بنائیں جب اتنی ساری دعائیں ہیں. ہو سکتا ہے ہم اتنی ساری نہ کر سکیں شروع میں ہر روز نہیں کر سکیں. سو اسٹارٹ اسمال. جو پچھلی دفعہ ہم نے قرآن کی بھی بات کی تھی 3 آیتیں امید ہے کہ وہ چل رہا ہوگا. 3 آیتیں 2 آیتیں 1 آیت وہ جو قلہ و دلہ والی چیز ہے نا چاہے تھوڑا ہو مگر کنسسٹنٹ ہو. سو آئی تھنک ویری ویری ڈویبل از دا 3 قلز آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھو گے ہوتا یہ ایک چیز کا دوسرے پہ امپیکٹ ہے. اس سے اسپرچولی آپ کو وہ فائدہ اور اسٹرینگتھ ملنا شروع ہوگی کہ آپ 10 دن ریگولر یہ پڑھیں گے نا ایون قل اور آیت الکرسی اور ان میں سے کچھ چھوٹی دعا اس سے اسٹرینتھ آئے گی. اٹس لائک مسل بلڈنگ ان اے جم. You build your stamina over time. I'm not expecting you or me or anybody to do all of them in one go. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے کئی ساتھیوں کی ماشاءاللہ اسپرچل اسٹرینتھ اتنی ہوتی. مثلا کیوں کچھ لوگ قرآن زیادہ پڑھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں. کچھ کو میں ابھی بولوں 20ویں پارے کا ٹیسٹ آنے والا اسمائل کر کے کہیں گے الحمدللہ. وہ کرتے رہے. I'm not kidding. Some will take time. یہ آپ کے اوپر آپ اپنا مسل کیسے بلڈ کریں گے. You start with small things but consistent efforts اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہوگا. اب الحمدللہ دیکھیں جو ساتھی قرآن کلاس میں ریگولر رہے ہیں ان کو ترجمہ اس طرح ہٹ نہیں کرتا ایز اے فارمیڈیبل تھنگ یا انہیں ہوم ورک اس طرح ہٹ نہیں کرتا بیکاز انہوں نے اپنی ہیبٹ کا حصہ بنایا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ ہیبٹ کا حصہ بنائیں بٹ ٹو اسٹارٹ ود الحمدللہ جو یاد ہے وہ تو ریگولرلی ہم کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ پھر آگے بھی آہستہ آہستہ جائیں. ایک دعائیں آپ خود بھی کرتے ہیں جو آپ مسنون دعائیں جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو سنت پڑھنے کا بھی ثواب ہو جاتا ہے اور وہ بہت خوبصورت ایک فیلنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے اور اس کے ثواب کا لیول زیادہ ہے اور چوائس. بٹ آپ کو آنا چاہیے سمجھ کے آپ کیا پڑھ رہے ہیں ایون اگر آپ عربک میں پڑھ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.